الصلاة خير من النوم۔ خانہ کعبہ میں اگر یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ نہ ہوتا تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایسا کیا ہوا کہ سعودی بادشاہ بھی دوڑے چلے آئے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے اس واقعے نے سعودی بادشاہوں کے بھی دوڑے لگوا دی۔ وہاں موجود لوگوں نے ایسا منظر خانہ کعبہ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی، مقامی لوگ اور زائرین سبھی پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ سبھی کو لگ رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ سن کر شاید آپ لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اور دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کو دنیا میں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس ہو، لیکن لوگوں کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی ذات پاک بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے مقدس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات جڑے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ جیسی مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ ہزاروں لوگ روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ کروڑوں لوگ اسے اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے ہر پہلو کے بارے میں بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کا ہر پہلو ایمان افروز ہے، اور اس کے بارے میں سن کر ہر مسلمان کے اندر ایمانی کیفیت ابھر پڑتی ہے۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ یہ بات ہم صاحب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے سے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اسی طرح آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخری دفعہ خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مزید مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ دوبارہ تعمیر ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی شکل تو آج موجود ہے، اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ یاد رہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلتے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر موجود ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کا یہ انداز تعمیر صدیوں تک رہا۔ پھر قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز وہاں رکھتے تھے وہ چوری ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کے حوالے سے بہت ضروری معلومات۔ ایک اور ایسے عقل کو حیران کر دینے والی حقیقت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز اور پرندہ نہیں گزر سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے، اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر ایسے کیا وجوہات ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں؟ اس کی وجہ خانہ کعبہ کا مقدس ہونا ہے، دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت اور عقیدت کا ہونا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے ایسی اجازت نہیں دی کہ کوئی جہاز رب کعبہ کے گھر کے اوپر سے گزرے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات سے مکہ مکرمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکتوں اور ہدایت والا ہے۔ سورہ آل عمران۔
پیارے دوستو، اسی برکت والے شہر میں ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال کا سامنا یہاں کے مقامی لوگوں اور زائرین کو کرنا پڑا۔ اس صحرائی علاقے میں ایسا ہو جانا سب کی عقلوں کو حیران کر گیا تھا۔ یہ واقعہ بہت پرانا بھی نہیں جب چاروں طرف سے عجیب و غریب قسم کے کیڑے وہاں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ ان کیڑوں کی اتنی بڑی تعداد کے بارے میں وہاں کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کے کیڑے پہلے وہاں نہیں دیکھے گئے تھے، جبکہ اس کی وجہ پر غور و فکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جیسا کہ پوری دنیا کے موسم چینجنگ کے عمل سے گزر رہے تھے تو ایسے ہی کچھ مکہ مکرمہ میں بھی ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ جو کہ پہلے ایک صحرا تھا، ایک جنگل ہوتا تھا، ساری عمر یہاں کے مقامی لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے تیز ترین بارشیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ایسے کیڑے آ جایا کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسے کیڑوں کے آنے سے لوگوں میں عجیب سی پیش گوئیاں شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے کیڑوں کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا کسی گنہگار کی مکہ میں آمد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بھی ہے، اور یہ اللہ کے غصے کی نشانی کے طور پر ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے کیڑوں کے بارے میں کہا، اور کچھ لوگوں نے یہودیوں کی سازش قرار دے دیا۔ ان کیڑوں نے بہت سے لوگوں کو کاٹ کر زخمی کر ڈالا تھا، جس سے سعودی حکومت کو بھی فوراً ایکشن لینا پڑا، کیونکہ وہ کیڑے بہت ہی زیادہ تعداد میں آئے تھے، جس پر قابو پانا وہاں کے مقامی اور زائرین کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے سعودی حکومت نے ان کیڑوں سے نجات کے لیے تیز قسم کے کیڑے مارنے کی دوائی کا بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے مرے ہوئے کیڑوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آتی تھی۔ یہ وہ آفت تھی کہ جس نے سعودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بمشکل اس پر قابو پا گیا۔ پیارے دوستو، اب ایسی نشانیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھی سچ ہو گئی کہ جن میں سے ایک نشانی سعودی عرب میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے بن موسم کی بارشیں۔ سعودی جیسے گرم ترین ملک میں جہاں کبھی کبھی بارش کی بوندیں برستی تھی، وہاں سیلاب آ رہے ہیں، آئے روز بارشیں ہو رہی ہیں۔ بارشوں کے بعد وہاں کی تازہ ترین تصویر میں ہرے کھیت دکھائی دے رہے ہیں، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جزیرہ نما عرب 1400 سال بعد دوبارہ سے ہرا ہو جائے گا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ سعودیہ میں بلند ترین عمارتیں تعمیر ہوں گی، اور یہ نشانی سعودی حکمران اپنے ہاتھوں سے ہی پوری کرنے والے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کا تعمیر کرنا اور ان پر فخر کرنا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ لونڈیاں اپنی مالکان کو جنیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے لوگ لوگوں کے سردار بن جائیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور پھر فرمایا بکریاں چرانے والے عالیشان عمارتوں پر فخر کرنے لگیں تو یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت بلند عمارتوں میں سب سے بڑی عمارت متحدہ عرب امارات کی برج خلیفہ ہے، جبکہ اب سعودی حکمران خاندان نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعودیہ میں ایک ایسی عمارت بنانے والے ہیں کہ جس کی بلندی 2000 میٹر ہوگی، اور یہ بلندی موجودہ عمارت سے بھی بڑی ہوگی۔ پیارے دوستو، حدیث کا یہ حصہ بھی اس بات سے پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اور سچ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عرب جنہیں بکریاں چرانے والا کہا جاتا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے اور فخر کریں گے، اور ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ کون سب سے اونچی عمارت بنا رہا ہے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی پیارے دوستو پوری ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غضب الہی سے حفاظت فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔